فلما کلمہ، جس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، کہ بادشاہ نے بڑے مشکل قسم کے سوالات کیے، یوسف علیہ السلام نے بڑی بے تکلفی سے جوابات دیے۔ شاہ عبد القادر نے اپنی تفصیلی تفسیر میں لکھا ہے کہ 72 زبانوں پر یوسف علیہ السلام کو عبور حاصل ہے، 72 زبانوں پر۔ جب حضرت کی کلام اور گفتگو ہوئی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج کے دن سے ہمارے ہاں مکین یہی رہیں گے، اور امین اور دیانتدار ہوں گے۔ ہم نے آپ کو اپنا آدمی بنایا، مکین۔ پختوں کی وہی تبدی کور سڑے گڑ رکھی گے نندا پاس ستا مکان بدائی۔ اور ایک غالب نے کہا ہے، ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اردو والا کو اس کا جواب دے کہ شعر کا کیا مطلب ہے، اس کو دیوان غالب بہترین رنگین نسخہ بطور انعام کے دیتا ہوں۔ تو پوئے گی اس مطلب، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، مرزا اسد اللہ غالب کا نام ہے۔ اور مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ کہ علم اس کو تو کہتے ہیں کہ کلام پر، شعر پر، محاوروں پر، امثال پر عبور حاصل۔ جس وقت حضرت نے بات چیت کی ان سے، بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار مانے گئے۔ مطلب یہ کہ آپ بادشاہ کی مدد کریں، یہ مصیبت جو آ رہی ہے 7 سالہ قحط سالی۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، حضرت نے کہا مقرر کر دے مجھ کو روئے زمین کے خزانوں پر، بادشاہ مصر کے جو خزائن ہیں یہ مجھے دے دے۔ وزیر خزانہ بنایا، کیونکہ روزانہ میں وزیر خزانہ کو کہوں گا اتنے پیسے چاہیے، وہ گھبرا جائے گا، میں خود ہی خزائن ہوں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت دار ہوں اور علم والا ہوں۔ وزیر خزانہ وہ بن سکتا ہے جس میں ایک تو علم الحساب کی صلاحیت ہو، اور دوسرا یہ کہ محافظہ جانتا ہو۔ محمد بن قاسم نے جب یہاں سندھ پر حملہ کیا اور راجہ دائر کے خلاف گمسان کی رن لڑی، تو ان کے سسر اور چچا حجاج ابن یوسف جو بصرے کے گورنر تھے، اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اور تو خیر ہے، خزانہ خالی ہو گیا، سارے پیسے سندھ پر ختم ہو گئے۔ ولید ابن عبد الملک نے تو مجھے اجازت دی ہے کہ جتنا دولت صرف ہو میں حاضر ہوں، لیکن افسوس کہ خزانہ بالکل خالی ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے جواب لکھا کہ میں نے 1 ہفتہ پہلے جہاد روانہ کیا ہے، اور یہاں ایک قلعے سے ہمیں 60,000 سونے کی اشرفی حاصل ہوئی۔ 60,000 پوری دنیا کی قیمت تھی اس وقت، اور پورا کا پورا میں نے روانہ کیا ہے، بس آج کل میں پہنچنے والا ہے۔ اور آپ یہ سارے خزانے میں ڈالیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی خزانہ خالی نہیں ہو۔ ایسے دیانتدار لوگ تھے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو
زمین مصر کے پہلے وزیر مال ہوئے، اور پھر ریان ابن ولید ان کے مرید ہوئے، اور عزیز مصر مر گیا قطفیر، تو ان کی جگہ ان کی وزارت بھی یوسف علیہ السلام کو حوالے کی، اور عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا سرمخی، زلیخا مانا سرمخی، تک اسرس بھی نہ سمجھ چرگوا، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی کرائی۔ 37 بڑے مفسروں نے تسلیم کیا ہے کہ شادی ہو چکی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ان سے 2 بیٹے افراثیم اور میشا، اور ایک بیٹی رحمت پیدا ہوئے ہیں۔ بعد میں رحمت کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا ہے۔ باقی محدثین اسانید کی وجہ سے اس قسم کی روایات کا اعتماد نہیں کرتے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے ادھر بحث کی ہے اور کہا ہے کہ وَحَدِيثُ تَزْوِيجِهَا مَعَ يُوسف لَا يُعَوِّلُ عَلَيْهَا الْمُحَدِّثُونَ، اس جگہ، لیکن اسی پارے میں آگے چل کر صفحہ 61 یا 63 پر رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، شادی ہو چکی ہے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی، اور 3 بچے ہوئے، ایک بیٹی رحمت جو بعد میں ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی، اور 2 بیٹے ہیں افراثیم اور میشا۔ کچھ مدت بعد ریان ابن ولید بھی انتقال کر گیا، اور بس سلطنت مصر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد فرمایا، اور ہم نے ٹھکانے دیے یوسف کو زمین مصر میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ حکومت کرے جہاں چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے اپنی رحمت جن کو چاہے، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کریں گے نیک لوگوں کا اجر۔ سوگ دخاؤ رکڑی راپور تاج پسر کڑی، سوگ دخاؤ رکڑی راپور تاج پسر کڑی، کل کل د تاجدار خاور پسر کڑی۔ اللہ قابل رحمان بابا ہے، کسی کو مٹی سے اٹھا کے بادشاہ وقت بناتے ہیں، کبھی کبھی بادشاہ وقت کو مٹی میں مٹی کر دیتا ہے۔ سوگ دخاؤ رکڑے نا پور تاج پسر کڑی، او کل کل د تاجدار خاور پسر کڑی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جب پرہیزگار بھی ہو۔